للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے اپنے سونے حبیب کے صدقے میں، حضور کی آل اولاد کے صدقے میں ہمیں بارش جیسی نعمت عطا کی ہے۔ خالق عالم ازل سے دعا ہے کہ اس بارش کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، باعث زحمت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جن علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے بارشیں دی ہیں پورے پاکستان میں، اور جہاں جہاں بارش اور سیلاب کی وجہ سے نقصان ہو چکا ہے جن بھی افراد کا، جن بھی لوگوں کا، اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا وہ نقصان اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ اور اس خوبصورت موسم میں میں آپ کو ایک حضور کی مبارک حدیث آپ تک پہنچا دوں۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ سبق اگر ہم حاصل کرنا چاہیں، لینا چاہیں، تو وہ کچھ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ معاشرے میں بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے اس معاملے میں۔ حضور نے فرمایا کہ 3 معاملوں میں کبھی بھی تم مذاق نہ کیا کرو۔ ایک تو یہ کہ آپ طلاق دیتے وقت کبھی بھی مذاق نہ کرو۔ دوسرا یہ کہ آپ نکاح کے وقت کبھی بھی مذاق نہ کرو۔ اور تیسرا یہ کہ طلاق کے بعد رجوع کے معاملے میں کبھی بھی مذاق نہ کیا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جو مسلمان بھائی کے ساتھ مذاق میں بھی جھوٹ بولے یا مذاق کرے۔ تو جن معاملوں کو یا جن معاملات کو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کہہ کر اگلے کی توہین کرتے ہیں، اگلے سامنے والے انسان کی توہین کرتے ہیں، توہین آمیز ان کو باتیں سناتے ہیں، تو حضور کا تو فرمان یہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے وہ کامل، اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہو اور وہ مذاق کے ساتھ اگلے کو تکلیف پہنچائے۔ پہلے حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ 3 معاملوں میں کبھی بھی مذاق نہ کرو۔ ایک طلاق دیتے وقت بہت سے جاہل افراد اس معاملے میں ناواقف ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی زوجہ کو طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر طلاق کے بعد وہ رجوع بھی کر لیتے ہیں، لیکن رجوع شرعی اعتبار سے اور شرعی معاملے میں جس طریقے سے کرنا چاہیے وہ اس طریقے سے نہیں کرتے۔ بیوی کے ساتھ وہ لڑ کر، بیوی کے ساتھ وہ غلط بیانی کر کے وہ بیوی کو فارغ تو کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں جب بات کھلتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اور جب نکاح کا وقت ہو تو کسی بہن کی عزت کو تار کر کے پھر وہ کہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اور طلاق دینے کے بعد جب رجوع کا وقت آئے تو لوگوں کے سامنے ظاہر یہ کرے کہ میں رجوع کر چکا ہوں، لیکن دراصل وہ اپنی بیوی کو کہے کہ میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے ان ساری باتوں میں، اللہ کے حبیب نے ان ساری باتوں سے منع فرمایا کہ 3 معاملے میں کبھی بھی مذاق نہ کرو، کیونکہ طلاق دیتے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور نکاح کرتے ہی شرعی اعتبار سے 2 گواہ کی موجودگی میں تو آپ کا نکاح ہو جایا کرتا ہے۔ اور جب ایک طلاق دینے کے بعد یا 2 طلاقیں دینے کے بعد آپ اگر رجوع کرتے ہیں شرعی اعتبار کے ساتھ، شریعت کے مطابق اگر رجوع کرتے ہیں تو آپ کا رجوع ثابت ہو جاتا ہے، بجز اس کے کہ آپ مذاق میں یہ باتیں کرتے رہیں، مذاق میں اپنی زندگی اور اپنے آنے والے بچوں کی زندگی تباہ کر دیں، اور اپنا ازواجی رشتے کو آپ حرام کے ساتھ آگے لے کر چلیں، تو آپ خود پھر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حرام کی زندگی سے پیدا ہونے والی اولاد کبھی بھی آپ میں حق میں اور آپ کی فرما بردار نہیں بن سکتی۔ حضور کی ایک بھی بات ہو اگر کوئی شخص اس پر عمل کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔